ایک منقبت پیش کی گئی حضور غوث پاک کے نام. میں ذرا بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کیا ہے. حضور غوث پاک ساری زندگی اہل بیت کی تعریف ہی کرتے ہیں اور ان کی جو 11ویں اور 12ویں مشہور ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس وجہ سے ہے. ہر مہینے ہر ہفتے 11ویں شریف کا ختم جو وہ دلواتے تھے وہ امام پاک کا تھا، وہ شہدائے کربلا کا تھا، وہ ختم پاک علی المرتضیٰ کا تھا، وہ 12 اماموں کا ختم تھا. تو یہ 11ویں شریف حضور غوث پاک تو اہل بیت کے نام کی دلواتے تھے. اگر آج کوئی ان کی 11ویں شریف پر اعتراض ہے تو وہ اہل بیت پر اعتراض ہے. حضور غوث پاک کی 11ویں شریف متعلقہ ہی اہل بیت کی ہے. تو آپ غوث پاک کے بارے میں وہ تو ساری عمر اہل بیت کی تعریف ہی کرتے رہے. اور یاد رکھیں کہ پاک و ہند میں جو آستانے ہیں 90% خواجہ غریب نواز کے ہیں. باقی ممالک میں بہت سارے آستانے جو ہیں وہ حضور غوث پاک کے نام ہیں. میں بتاؤں وہ کیا ہیں. حضرت علی پاک کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے گھر کے سامنے مفتی بحث کر رہے تھے کہ حضرت علی پاک کو علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. حضور کے پاس گئے، حضور ہمارا یہ فیصلہ تو کر دو، رضی اللہ تعالیٰ کہیں یا علیہ السلام کہیں. آپ نے فرمایا یہ تمہارا معاملہ ہے، میں تو ان کو وجہ اللہ مانتا ہوں. یہ تمہارا مولویوں کا فیصلہ ہے، میں تو ان کو وجہ اللہ مانتا ہوں. یہ شان ہے ان کی، خواجہ غریب نواز کی، حضور غوث پاک کی. انہوں نے ساری زندگی میں اہل بیت کی تعریف کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دلی میں ایک محفل ہو رہی ہے خواجہ نظام الدین کے ہاں، اور ایک محفل ایک غریب مسکین عورت کے ہاں بھی ہو رہی ہے. وہ غریب تھی، مسکین تھی، اتنا زر اس کے پاس نہیں تھا. تو اس دن وہ نعت خواں اور نعتیں پڑھنے والے، تقریر کرنے والے سارے کے سارے خواجہ نظام الدین کے ہاں چلے گئے. اس مائی صاحبہ کے پاس کوئی بندہ گیا بھی نہ، صرف چند بندے گئے تو وہ زاروں قطار رو رہی ہے کہ وہ بڑے پیر ہیں، ان کے ہاں تو چلی گئی ہے، چلے گئے ہیں لوگ، میرے پاس نہیں ہے، میرا تو سارا کام خراب ہو گیا. حضور کی تعریف میں، حضور کی محبت میں زاروں قطار رو رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے، اے مائی صاحبہ تیرے دروازے پر خواجہ نظام الدین متھا ٹیک کے پڑے ہیں، تیرے دروازے پر تو دیکھ تو صحیح، خواجہ نظام الدین جو ہے وہ سجدہ ریز ہے. تو وہ حیران ہوئی کہ میرے ہاں، میرے گھر کے سامنے، میرے طرف تو کوئی نعت پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ خواجہ نظام الدین واقعی چوکاٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں. پوچھا گیا کہ اے خواجہ نظام تجھے کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ جب میری محفل شروع ہونے والی تھی میں نے دیکھا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محفل کے سامنے سے گزرے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے ساتھ ناراض ہے، تو وہ سیدھے تیرے گھر آئے ہیں. میں پیچھے بھاگتا ہوا آیا ہوں اور تیری چوکاٹ کو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرے در پر، تیرے دروازے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محفل جو سج رہی ہے، جس کے گھر بھی سج رہی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ان محفلوں کی شان اگر کوئی میرے عقیدے سے پوچھے ہزاروں سالوں کی عبادت سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ نہ خیال کرنا کہ یہ باتوں کی باتیں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ. تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے چاچا آپ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ساری باتیں مذاق میں ہو رہی ہیں، سرکار کی محفل میں ہو رہی ہیں. تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ آپ ذرا دیر سے آئے ہیں مدینے،
ہم پہلے آ گئے ہیں، بس تم ذرا دیر سے آئے ہو۔ اچھا جی۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کعبے کی حفاظت کرتا رہا ہوں، حاجیوں کو پانی پلاتا رہا ہوں، ان کے سواریوں کو بندوبست، میں ساری صفائی کرتا رہا ہوں، وہاں نمازیں